اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمین فی المدینہ، اور بہرحال وہ دیوار فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمین، وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی، فی المدینتی شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا والد جو نیک آدمی تھا مر گیا، فَأَرَادَ رَبُّكَ، پس ارادہ کیا تیرے رب نے، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ جب وہ پہنچ جائیں اپنی جوانی کو، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، تو نکال لیں اپنا دفن شدہ مال، رحمتًا من ربک، یہ میری رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے، وما فعلتہ عن امری، اور نہیں کیے میں نے یہ سارے کام اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے، ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے حقیقت ان کاموں کی کہ نہیں طاقت رکھی تو نے جن پر صبر کرنے کے۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورۃ الکہف اس دی آیت نمبر 82 تھوڑے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اس آیت مبارکہ دے اندر تیسرے پیش آون والے واقعہ، اس دی حقیقت اور اس دے اسرار و رموز نو حضرت خضر علیہ السلام نے بیان فرمایا، جیڑا دوران سفر تیسرا واقعہ پیش آیا۔ پہلے تو اے ذہن وچ بٹھاؤ بھائی تیسرا واقعہ ہے کیا، کہ جس وقت حضرت خضر اور موسیٰ اور یوشع بن نون دریا پار کیتا، اس کے بعد ایک نوجوان دا قتل ہویا، جس دی حقیقت کل دے درس دے اندر گزر گئی۔ اگے چلے ایک بستی دے اندر داخل ہوئے، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام نے انہاں دے کولوں کھانا طلب کیتا، تے انہاں لوگاں نے کھانا دیون تو انکار کر دیتا کہ اسی تواڈی مہمان نوازی نہیں کر دے۔ ادھر ایک تو میں واقعہ بھی سنایا ہے کہ اسے بستی دے رہن والے لوگ حضرت علی دے کول آئے اور انہوں نے آ کے آکھیا کہ تسی اس طرح کرو کہ فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، یہ جڑا لفظ ابا ہے نا، اس دا معنی دا انکار کرنا، اس ابو دی جا تے تسی تھلواں نقطہ اتے لے کے ایک نقطے دا اضافہ کر دو، فَأَتَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، کہ وہ بستی والے دوڑ دے چلے آئے انہاں دی مہمان نوازی نو، تسی اگر اس طرح کر دو تو اسی ایمان قبول کر کے آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے قرآن رب دا کلام ہے، اس دے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، بھاویں تسی ایمان قبول کرو تے بھاویں نہ کرو، یہ رب دا کلام ہے، اس دے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تب بہرحال حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے کولوں کھانا طلب کیتا، انہوں نے انکار کیتا۔ نال ہی ویکھیا کہ ایک دیوار جڑی وہ بالکل ڈھمن دے قریب ہوئی کھلی، ڈنگی ٹھیڑی ہوئی کھلی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار نو گرا دیتا، حضرت موسیٰ نو فرمایا گارا بناؤ، جی گارا بن گیا، جی بن گیا، لے کے آؤ۔ حضرت خضر علیہ السلام مستری بن گئے، موسیٰ علیہ السلام گارا بھی دے رہے، اٹا بھی دے رہے تھے، نال یوشع بن نون بھی، تریاں نے مل کے اس دیوار نو سیدھا سلامت کھڑا کر دیتا۔ حضرت موسیٰ نے اس تے کوئی اعتراض یا کوئی استفسار نہیں کیتا، لیکن جلے اتھو چلن دی واری آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایدی مزدوری تا کم از کم لے لو، انہاں جے سانو کھانا بھی نہیں دیتا تا کم از کم اس دیوار بناون دی جڑا ساڈا حق ہے مزدوری دا او تے لے لو، اسے دے نال کھانا کھا لسائیں یا اسے دے بدلی کھانے دا مطالبہ کر لو۔
حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں جو تینوں آکھیا بھی تو میرے نال چلدا پیا تے میری جڑے اس سفر دے اندر کام پیش آونے انہوں نے تو صبر نہیں کر سکنا، لہذا تیرا میرا رستہ کیا ہو گیا؟ جدا ہو گیا۔ ہاں ہن سن حقیقت انہاں گلاں دی جڑے اے واقعات راستے دے اندر پیش آئے۔ تے تیسرا اے واقعہ ڈھاندی ہوئی دیوار نو صحیح سالم کرنا، اے واقعہ پیش آیا۔ اس دی حقیقت ہن حضرت خضر علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ فرمایا او دیوار اسی اس تو ڈھا کے دوبارہ پائی کہ جیڑے بستی والے سن کھانا نہ دے رہے ایک مہمان وہ انہاں دا مال کدو چھوڑ دے، اگر دیوار گر جانی تے دوبارہ وہ ایرے کھٹینے تے دیوار تعمیر کرن لگ دے تے اے تا مڈوان معصوم چھوٹے چھوٹے بچے آن یتیم آن ادھروں تے اگر او محلے والے بستی والے دیوار ڈھے ویندی او ایرے کھٹینے تلو خزانہ نکل آندا تے انہاں تو اس نو بھی ہڑپ کر وینا ہی۔ تو اس واسطے اسی اے ارادہ کیتا کہ اس دیوار نو ڈھا دئیے، انہاں دے جڑا تھلے دبے ہوئے خزانہ ہے وہ تھلے ہی دبیا رہ جائے اور دیوار صحیح سلامت کھڑی ہو جائے گی اور دیوار دوبارہ کھڑی رہے گی انہیں تک بھی کیا ہو جان گے؟ جوان اور بالغ اور سمجھدار اور طاقتور ہو جان گے، بڑے ہو جان گے۔ ہن دوبارہ جس وقت انہوں نے دیوار کھٹنی تو اپنے خزانے نو سنبھال لیا سن۔ اے واقعہ دی پیش آئی تے اے ہن چیز او خزانہ کیڑی چیز آئی؟ بعد علماء کرام نے فرمایا کہ او جڑا دیوار آئی اس دے ایرے دے اندر سونے دیاں تختیاں جڑیاں او اس ایرے دے اندر دبی ہویاں انہاں دے والد نے اپنے بچیاں واسطے رکھیاں، تا اگر یہ دیوار اسی گرا کے سدھی نہ کر دے تو اے باپ دی وراثت تو محروم ہو جاندے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ تختیاں سونے دیاں تے انہاں دے کچھ چند نصیحتیں لکھی ہویاں۔ بہرحال جو بھی چیز ہوئے مقصود قصہ اے ہے کہ حضرت خضر نے اس دیوار نو سدھا کر دیتا۔ فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ اور بہرحال او دیوار فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ او آئی نوجوان معصوم یتیمین دو یتیم بچیاں دی، دو یتیم بچیاں دی۔ یتیم آکھے وینا اس وقت انسان دوتے اطلاق ہونا جس وقت اور نابالغ ہوئے، بالغ دوتے یتیم دے اطلاق نہیں ہوتا، لہذا اتھے غلام دا معنی بچے، دو یتیم بچیاں دی جڑے شہر دے اندر رہندے ہیں۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا اور اس دیوار دے تھلے آئی کنزن خزانہ۔ کنز اس مال نو آکھے ویندا جڑا انسان زیر زمین دفن کر دیندا، چھپا دیندا، اس نو کنز آکھے ویندا۔ ویسے جڑا ساڈے جیب وچ ہاتھ وچ ہوندا اس نو مال آکھے ویندا، جڑا انہاں دی باپ دا اور باپ دی طرف انہاں نو بطور وراثت مل رہی آئی تاکہ وہ محفوظ ہو جائے۔ وکان ابوہما صالحا اور انہاں دا باپ کیا آئی جی؟ نیک آدمی آئی۔ میں کل دے درس سے تانوں عرض کی تھی آئی کہ بھئی اللہ تعالیٰ نیک بندے دے جڑا نا اس دی جان اور اس دے مال اور اس دی عزت اور اس دی آبرو دی حفاظت کردہ، اس تے تانوں میں قرآن دی آیات بھی سنائیاں۔ اور اسی طرح جڑا نیک آدمی ہے نا اللہ تعالیٰ اس دے مال دی طرح اس دی اولاد دی بھی حفاظت کردہ ہے۔ یہ ویکھ لو کہ یہ یتیم بچیاں دو معصومان یہ بندہ نیک صالح آئی تو اس دی اولاد آئی تو اللہ تعالیٰ نے کیسے انہاں دی مال دی حفاظت فرمائی۔ اسی طرح دنیا دے اندر بھی اللہ تعالیٰ مال دی حفاظت فرماندہ، اولاد دی حفاظت فرماندہ، اسی طرح آخرت دے اندر بھی اللہ تعالیٰ اولاد دی حفاظت فرمائے گا اور درجات دے گا۔ جویں سورۃ الطور آیت نمبر 21 دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ فرمایا جنتی لوگ جنت اندر بیٹھے ہو سن تے کچھ اولاد ہو سن جڑے اپنے اعمال دے اندر کمی دی وجہ تو، کیونکہ جنت دے اندر درجات انسان کو اپنے اعمال دی وجہ تو ملنے ہیں، جتنا درجہ بلند جتنے اعمال زیادہ اتنا درجہ انسان دا بلند۔ والدین ہو سن اتلے درجے دے اتے تے اولاد اپنے اعمال دے اندر کمی دی وجہ تو تھلویں درجے دے اتے۔ ہن انہاں اولاد دا دل کرے گا کہ اسی اپنے والدین دے نال ملاقات کریے، اسی طرح والدین دا دل کرے گا کہ اسی اپنی اولاد دے نال ملاقات کریے۔ ہن اللہ پھر اس طرح نہیں کرے گا کہ او والدین نو اتلے درجے تو تھلویں درجے تے لے کے آئے گا، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اسی انہاں اولاداں نو اٹھا کے والدین دے درجے چ پہنچا دے سائیں تاکہ انہاں دے نال کیا ہو جائے جی؟ ملاقات ہو جائے۔ اور فرمایا کہ انہاں دے اعمال دے اندر کسی قسم دی کمی نہیں ہوئے گی۔ ایک روایت بھی اس وقت موجود ہے، اللہ تعالیٰ مومن دی خاطر جڑا نا جی اس طرح کردہ رہنا ہے جی۔ حدیث پاک دے اندر آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا معتبر سند دے نال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت جڑی آیت تواڈے سامنے پڑھی والذین آمنوا ذریتہم الحقناہم
اسے عہد دیتا ہے سورۃ طور آیت نمبر 21 دیتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومن کی خاطر اس کی اولاد کو اونچا لے جائے گا، خواہ وہ عمل میں اس سے کم ہوں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ یعنی انہاں والدین دی اکھاں نو ٹھنڈا کرن واسطے اللہ تعالیٰ اولاد نو اتلے درجے دے اندر جنت وچ پہنچا دے گا۔ فاراد ربک، بہرحال اللہ تعالیٰ مومن انسان دی بھی حفاظت کردہ، اس دے مال دی بھی کیا کردہ حفاظت کردہ، جویں اللہ تعالیٰ نے اتھے کی تھی۔ فرمایا فاراد ربک، پس ارادہ کیا تیرے رب نے، ان یبلغا اشدہما، کہ وہ دوویں بچے جڑے ہیں یتیم پہنچ جمن اشدہما اپنی جوانی میں، ویستخرجا کنزہما، اور اپنا دفن شدہ مال جڑا وہ نکال لون، رحمتا من ربک۔ بھائی طارق صاحب تسی درس روزانہ تو سن دے آ رہے ہو، اتھے انہیں اشارہ دیکھو، جتھے عیب والی نسبت آئی اتھے کیویں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمائی فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں ارادہ کیتا کہ اس کشتی کے اندر عیب لگا دینا۔ جتھے دوویں نسبت ہان، ایک اچھی بھی اور دوسری بری بھی مثال دے طور تے، تو ایک قتل ہونا یا اس قتل دے بدلے دوبارہ اولاد نیک دے ملنا ہے، اچھی چیز ہے۔ اتھے حضرت خضر علیہ السلام نے نسبت کی تھی اپنے وال بھی تھے، اللہ وال بھی۔ یہ ہن تیسری چیز آ گئی جہدے وچ نیری فائدہ ہی فائدہ ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اتھے یعنی وہ عیب والی نسبت ہے ہی کونی، صرف نعمت دی ہے، محض نعمت ہے۔ تو اتھے حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے دار نسبت نہیں کی تھی، صرف رب دار کر دیتی۔ فرمایا فاراد ربک، تیرے رب نے ارادہ کیتا، ان یبلغا اشدہما، کہ وہ پہنچ جاون جوانی نو تے نکال لون اپنے فوت شدہ دفن شدہ خزانے نو، رحمتا من ربک، اے رحمت ہے تیرے رب دی، اتھے صرف رب دی طرف نسبت کر دیتی۔ وما فعلتہ عن امری۔ اچھا مقصود قصہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا لمبا چوڑا واقعہ سنایا حضرت خضر دا، دے اندر پھر کئی واقعات پیش آئے، مقصود قصہ صرف اے جملہ ما فعلتہ عن امری۔ مشرکین مکہ نے سوال کیتا، انہوں نے آکھے مان لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے عالم الغیب نہیں، مان لیا سی، لیکن خضر علیہ السلام تھے عالم الغیب ہیں، کہ دیکھو دوران سفر کئی واقعات امور غیبیہ دوتے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مطلع فرمایا۔ تو لہذا حضرت خضر علیہ السلام عالم الغیب ہیں، یعنی پوشیدہ چیزاں دا علم رکھن والے ہیں۔ ایسے علم غیب، غیب اس چیز نو آکھا ویندا جڑی حواس خمسہ دے ذریعے معلوم نہ ہو سکی، اتھے وحی دی ضرورت ہوئے۔ تب معلوم ہویا حضرت خضر علیہ السلام کیا ہیں؟ عالم الغیب ہیں۔ جدو عالم الغیب تو پھر الہات معبود بھی عبادت لائق بھی ہو گئے۔ اسے واسطے اسی انہاں جنہاں دی نظر و نیازہ دے رہے ہیں، اج بھی لوگ دیں دے ہیں، جد دریا دو کراس کرن لگن تو اس وقت کیا دیں، اے خضر خواجہ تیری پناہ، پیسے بھی سٹے دریا دے اندر تے جملے بھی آکھے، کہ لوگوں دے نظریے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ بھی ہیں، دریاواں دے حکومت بھی ہے۔ یہ دوتے میں تفصیلی بحث کر چکے ہیں۔ کل انشاءاللہ اسے واقعے دے اندر حضرت خضر علیہ السلام دی زندگی دے متعلقہ اہم پہلوؤں دوتے اسی پھر دوبارہ گفتگو کریں گے، وہ دے اندر یہ ساری تفصیل آ جائے کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں زندہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام دا جملہ نقل فرمایا، وما فعلت عن امری، خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں میں کوئی علم غیب نہیں جاندا کہ اس دیوار دے تلے خزانہ چھپی ہے، میں علم غیب نہیں جاندا کہ اس نوجوان نو میں قتل کر رہا تو اس کے بدلے نیک لڑکا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے گا، میں کشتی توڑ رہا تو اس کشتی دی حفاظت ہو جائے گی۔ فرمایا میں غیب نہیں جاندا، اے تے مینوں اللہ نے دسے۔ فرمایا وما فعلت عن امری، جو کچھ بھی میں کیتا ہے ان امری اپنے اختیار تے ارادے دے نال نہیں کیتا، بلکہ وہی من جانب اللہ کیتا ہے۔ تفسیر جامع البیان دے اندر ہے رأیی و اختیاری، میں اپنی رائے اور اختیار دے نال نہیں کیتا، بل فعلتہ بامر اللہ، جتنے بھی میں کام کیتے نے سارا دا حکم مینوں رب نے دیتا ہے۔ تو معلوم ہے حضرت خضر علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں، جدہ علم غیب نہیں رکھ دے، اور میں تنہوں سمجھا چکے ہیں کہ علم غیب خاص خدا بندی ہے، جڑا الہ اور معبود ہون واسطے شرط ہے کہ عالم الغیب جڑا ہوئے مختار کل ہوئے اوہی الہ تے معبود بندا۔ تو معلوم ہے حضرت خضر علیہ السلام بھی علم غیب نہیں جان دے۔ ہون حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے مخاطب کیتا، فرمایا ذالک تعویلو، اے ہے حقیقت، تعویل بمعنی حقیقت، اے ہے حقیقت ان واقعات دی ما لم تستطع علیہ صبرا، جنہ دوتے تو صبر نہ کر پایا، جنہ دوتے تے طاقت نہیں رکھی صبر کرن دی، اے انہاں سارا دی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو عقیدہ توحید دی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن مجید سمجھن دی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔